السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 18 سپٹمبر ہے، ہفتہ ہے سن 2021۔ تین چار بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جن پر آج بات کریں گے۔ ایک تو ہم پاکستانی میڈیا میں نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بہت ساری ایسی تحریریں ملتی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ طالبان کے ساتھ جو ہیں ان کی حمایت میں آپ زیادہ بیان نہ دیں، اور طالبان کے اپنے ترجمان ہیں، اپنے ان کے وزیر ہیں، وہ اپنی حکومت کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم طالبان کی حمایت میں بات کرتے ہیں تو اس سے آپ یہ سمجھیں کہ یہ امریکہ کے زخموں پر ہم نمک پاشی کر رہے ہیں، امریکہ کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں، ہم یہ امریکہ پہ تبرہ کر رہے ہیں۔ اس پہ میں آپ کے ساتھ بات کروں کہ یہ غلط ہے۔ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے وہ سارا ملبہ اپنی شکست کا پاکستان پر ڈالنے کی بات کر رہا ہے، تو یہ نہایت ضروری ہے کہ پاکستان اس وقت اس منافقت کا پردہ چاک کرے، پوری دنیا کو بتائے کہ یہ ناکام کیوں ہوئے یہاں پر۔ اس پر میں تفصیل سے بات کروں گا۔ دوسرا جو ہم ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں، ایک جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 4 ممالک کے وزرائے خارجہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ چائنیز وزارت خارجہ کہہ رہی ہے کہ 4 اہم ممالک اس خطے کے، جن میں پاکستان، روس، چائنا اور ایران شامل ہے، ان کے وزرائے خارجہ کے درمیان میٹنگ میں یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اس خطے میں ساری صورتحال کے لیے اور خاص طور پر جو افغانستان کا معاملات ہیں اس پر ایک مشترکہ لائحہ عمل ہوگا، اور یہ طے کر لیا گیا کہ یہ چاروں ممالک ان کی ایک ہی پالیسی ہوگی، اور مناسب وقت پر اس کے اجلاس بھی ہوں گے، اور پھر ان اقدامات کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ غیر سرکاری طور پر میں اس کو اس طرح سے تعبیر کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، یہ خبریں جو آ رہی ہیں سورسز کے حوالے سے، بہت جلد طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے گا، بہت جلد، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں امریکہ جو اپنی منمانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس خطے میں، یہاں پر چائنا نے، رشیا نے، ایران نے، پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس پریشر کا ہم جواب دیں گے۔ دوسرا میں آپ کے ساتھ ایک اور انفارمیشن شیئر کروں گا کہ یہ جو نیوزی لینڈ کا جو دورہ ہے کرکٹ، انہوں نے جو منسوخ کیا اور یہاں سے پیچھے وہ چلے گئے ہیں واپس پاکستان کی سبکی کر کے، اس میں ایک اور فیکٹر جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے JF-17 ارجنٹینا کو بیچے، اور یہ اربوں روپے کی ڈیل تھی۔ برطانیہ یہ چاہ رہا تھا کہ ارجنٹینا یہ نہ خریدے پلین۔ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں گا کہ برطانیہ اور ارجنٹینا کے درمیان ایک جنگ ہو چکی ہے جزائر فاکلینڈ پر۔ تو برطانیہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو JF-17 ارجنٹینا لے رہا ہے، ان کا استعمال تو صرف برطانیہ کے خلاف ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ فاکلینڈ پر جو جنگ ہوئی وہ ارجنٹینا اور برطانیہ کی تھی، اور تو کوئی ملک نہیں ہے، تو وہ یہ پریشر ڈال رہے تھے کہ یہ ڈیل آپ پاکستان سے نہ کریں۔ لیکن ارجنٹینا نے بھی انکار کیا، پاکستانیوں کو بھی کہا گیا، پاکستانیوں نے کہا ہم تو بیچ رہے ہیں تو ہمیں تو پیسے مل رہے ہیں۔ اس کے جس دن یہ ڈیل میچور ہوئی ہے، اس کے دوسرے ہی دن جو نیوزی لینڈ کا دورہ ہے وہ کینسل ہوا یہاں پر، اور اس میں برطانیہ کا ایک رول سامنے آ رہا ہے، گرچہ برطانوی ہائی کمشنر اس بات کی تردید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ہم نے یہ نہیں کہا، لیکن ذرائع انسسٹ کرتے ہیں اس بات پر کہ برطانیہ کا ہاتھ، وہ جو 5 آئیز ہے، جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے جس میں برطانیہ بھی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہونے والا ہے کچھ یہاں پہ۔ تو بیسیکلی برطانیہ چلا گیا، یہ نیوزی لینڈ چلا گیا، اور اب برطانیہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چلا جائے گا۔ تو یہ ایک وہ بلیک میلنگ جو ہمیشہ چلتی ہے، تھوڑا اس کی بھی آپ کو تفصیل دیں گے۔ سب سے پہلے میں ایک اور بھی انفارمیشن آپ کو دے دوں، پنج شیر میں وہاں پر جو خبریں آ رہی ہیں، اب امریکی میڈیا اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ وہاں پر کوئی پاکستان کا حصہ تھا اس جنگ میں، پاکستان نے کوئی اس جنگ میں حصہ لیا۔ بالکل، وہ کہتے ہیں وہاں پر جنگ ایسی آثار ہی نہیں ہے کہ ہوئی ہے۔ جو مقامی آبادی تھی بہت ساری وہ پہلے جا چکی تھی، اور طالبان وہاں پر بہت عرصے سے، یعنی خاصے ٹائم سے، کئی ہفتوں سے وہاں پر موجود تھے اور کام کر رہے تھے، اور لوگوں نے ویلکم کیا طالبان کو۔ تو یہ سارا ایک انڈین پروپیگنڈا، اب امریکی اخبارات بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اصل کہانی یہ ہے۔ ذرا پہلے آ جاتے ہیں مختلف، آج بھی میں اب نام نہیں لیتا کسی کا، بہت سارے کالم نگار ہیں یہاں پہ، لبرل دانشور ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ امریکہ کے جو زخم ہیں ان پر آپ نمک پاشی کر رہے ہیں، وہاں پر تو یہ بات ہو رہی ہے کہ بالکل پابندی لگائیں پاکستان پر، انہوں نے ہماری جنگ ہرائی ہے، تو ہمیں
خاموش سفارتکاری کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پر افغانستان میں ایک ایسی حکومت قائم ہو جائے جو تمام گروپس پر مشتمل ہو. اب یہ مجھے بات بتائیں کہ اگر امریکہ پاکستان پر الزام لگا رہا ہے تو یہ تو ٹائم ہے کہ پاکستان کھل کر بیان کرے کہ جناب یہ آپ کے گھمنڈ کی وجہ سے، آپ کے غلط ڈیسیژن کی وجہ سے، آپ کی کرپشن کی وجہ سے یہ ساری آپ نے جنگ ہاری ہے. اس موقع پر اگر آپ کھل کر بات نہیں کریں گے، طالبان کی حکومت کے ریکگنیشن کی بات نہیں کریں گے جس نے امریکہ ان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پیسے بلاک کر لیے، تو یہ تو پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگا. اور پھر خاص طور پر لیکن الحمدللہ یہ جو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے جس میں عمران خان جس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں عسکری اور جو سول قیادت ہے وہ ایک پیج پہ لگتی ہے. حالانکہ امریکہ ایک بڑا خوفناک کھیل کھیل رہا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں، امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی سول قیادت کو نظر انداز کر رہا ہے ڈیلیبریٹلی، اور جو ہماری عسکری قیادت ہے ان کے ساتھ وہ گفتگو کر رہا ہے. یہ تو الحمدللہ اس وقت ہماری عسکری اور سول قیادت ایک پیج پہ ہے، وگرنہ کیا میسج وہ دے رہے ہیں کہ جی ہم آپ کی سول قیادت کو نہیں سمجھتے کچھ، اور ہم فوجی قیادت سے ہی ہم بات کریں گے. اور یہ تو پاکستان کی سول قیادت اور عسکری قیادت یہ سمجھتی ہے کہ مفاد ایک ہے پاکستان کا، اسی لیے یہ پاکستان کو اتنی زبردست کامیابی ہوئی ہے، ہماری آئسولیشن ختم ہوئی ہے، آج دنیا ہمارے رول کو ریکگنائز کر رہا ہے، پاکستان اپنی حیثیت اس نے منوا لی ہے، کیونکہ جی ایچ کیو اور اسلام آباد میں آپس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، دونوں ایک ہی طرح سوچتے ہیں، اور وہ سوچ ہے پاکستان. یہ ایک حالانکہ امریکہ میں نے کہا خوفناک کھیل کھیل رہا ہے. اب جو وہاں پر سے جو خبریں آ رہی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا، 4 وزرائے خارجہ بڑے اہم، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ہم پالیسی اپنائیں گے. کہہ رہے ہیں وہ بار بار امریکہ کو کہہ رہے ہیں، اور بھی معاملات اور بھی دوسری طاقتوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ قبول کر لیں، تسلیم کر لیں طالبان کو. اگر یہ نہیں کرتے تو یہ چاروں ممالک نے فیصلہ کر لیا کہ ہم طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے والے ہیں. اور طالبان کی حکومت کے حوالے سے یہ جو شکوک و شبہات ہیں کہ جی وہ ان کے پاس انتظامی صلاحیت نہیں ہے، وہ معیشت کو نہیں سنبھال سکتے، قطعی طور پر ایک پروپیگنڈا ہے. اور یہ کہنا کہ وہاں پر ایک ایسے شخص کو اسٹیٹ بینک کا سربراہ بنا دیا گیا جو مرکزی بینک ہے افغانستان کا، جس کو بہت زیادہ عالمی جو معیشت ہے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، یہ بہتر ہے. کیونکہ اگر آپ کوئی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا کوئی سابق ملازم لے کے آئیں گے یا مغرب کا پڑھا لکھا، تو وہ مغرب کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالے گا، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی شرائط پہ جائے گا، تو یہ تو بہت اچھا ہوا. اور دوسری طرف جو انتظامی معاملات ہیں، ہم نے دیکھے ہیں ٹی وی پر سکرینز پر جو وہ نکل رہے ہیں، جو جلوس نکل رہے ہیں خواتین کے، کس طرح طالبان اس کو نرمی سے ہینڈل کر رہے ہیں. اور آپ ذرا دیکھیں امریکہ میں، یورپ میں جو جلوس نکلتے ہیں، وہاں پہ جو خواتین کے ساتھ جو وہ سلوک کرتے ہیں، تو جناب اس پر تو بالکل آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ حالات وہاں پر ہیں کیا. تو یہ ایک بڑی زبردست جو ہے یہ ایک بات ہے جو جس کو امریکہ یا اس کے ہواری الزام تو لگاتے ہیں، لیکن اس بات کو ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، بلکہ صورتحال اس کے برعکس ہے. اب جناب آپ آ جائیں، وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو نیوزی لینڈ نے جو دورہ منسوخ کیا ہے، اس میں انہوں نے جعلی خط جاری کیے ہیں. احسان اللہ احسان کا جعلی خط جاری کیا ہے طالبان، تحریک طالبان، اور یہ سب آپ کو پتہ ہے یہ انڈیا کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. دوسری طرف انہوں نے ایک سرکاری ایک لیٹر جاری کروا دیا کہ جی جعلی ہے، سب کچھ جعلی ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، کوئی اصلی کہانی نہیں ہے، صرف اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے اس فیصلے کو. اور بنیادی طور پر ناراضگی یہ تھی کہ پاکستان نے JF-17 کیوں بیچے ہیں ارجنٹینا کو. بھائی پاکستان ایک آزاد ملک ہے، جہاں مرضی کرے. اور میں آپ کو اس کی مثال دے دوں، ابھی یہ جو فرانس اور آسٹریلیا کے درمیان جو معاملہ ہوا ہے، سفیر انہوں نے واپس بلوا لیے ہیں کہ جناب آپ نے وہ جو سب میرینز ہیں ہم سے نہیں خریدی اور دوسرے سے امریکہ سے کیوں خرید لی ہیں. تو یہ ہم اس کا شکار ہوئے ہیں. ہمارا جو معاملہ خراب ہوا ہے نا، یہ اس گریڈ اور اس لالچ کی وجہ سے ہوا ہے. اور آخر میں اب میں وہ آپ سے ذکر کر لوں جو پنجشیر کا بڑا الزام لگایا انڈیا نے کہ جی پاکستانی جہازوں نے بمباری کی، بڑا سوشل میڈیا پر بھی یہ بات آئی. اب سن لیں، نیو یارک ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ جناب طالبان نے جو ہے وہ پنجشیر پر قبضہ جو کیا ہے اس کے لیے کوئی بہت بڑی لڑائی نہیں ہوئی. وہاں پر جو مقامی لوگ تھے انہوں نے ویلکم کہا ہے، بہت سارے لوگ ویسے ہی جا چکے تھے، اور طالبان کئی ہفتے پہلے وہاں پر چلے گئے تھے. تھوڑا بہت کچھ لوگوں نے ریزسٹنس کی، وہ ہوا معاملہ،
لیکن زیادہ نہیں ہوا. اور پھر دوسری بات میں آپ کو بتاؤں جو ایک اچھی بات ہے کہ جو احمد شاہ مسعود کا وہاں پہ جو مقبرہ تھا، طالبان نے لڑائی میں جو کچھ گولیاں لگیں دیواروں پر، کچھ نقصان ہوا، اس کی ساری مرمت طالبان نے خود کروائی ہے. طالبان آر چینجڈ، دے آر اے چینجڈ فورس. سب کو ملا کر وہ چلانے کی بات کر رہے ہیں. لیکن امریکہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو میرے حمایتی ہیں ان کو حکومت میں شامل کرو. تو وہ کہتے ہیں جو وار کرائم میں ملوث ہیں، جو آپ کے سٹوج ہیں، جو یہاں کی اندر کی ساری بات آپ کو بتائیں گے، یہاں پر پرابلمز کریٹ کریں گے، ان کو کس طرح ہم حکومت میں شامل کر لیں. تو پاکستان کے لیے بیسٹ کورس یہی ہے کہ فوراً طالبان کو آپ تسلیم کریں. اور طالبان کی حمایت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ کے زخموں پر نمک پاشی کرنا. جب وہ وہاں پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں اپنی کانگریس میں کہ جی امریکہ نے کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ دوغلا پن کیا ہے اور کچھ معاملات میں سپورٹ کیا ہے، کچھ پہ نہیں، تو غلط کہتے ہیں. پاکستان نے تو 80,000 سے زیادہ جانیں گنوائی ہیں، ہمارے فوجیوں نے شہادتیں لی ہیں. پاکستان نے 200 ارب ڈالر کا نقصان کیا اپنی اکانومی کا. انہوں نے دیا کیا ہمیں؟ تو وہ پاکستان کو صرف بلیم گیم میں اپنی شکست کا ملبہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو کھل کر جواب دینا چاہیے، مکمل طور پہ انہیں بتانا چاہیے کہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پاکستان تو ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پر ہے، اور طالبان کے ساتھ مذاکرات امریکہ کے شروع پاکستان نے کروائے ہیں. اس سے بڑی اور پاکستان کی جو آپ یہ کہیں کہ سنسیریٹی کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک جلد ملاقات ہوتی ہے آپ سے انشاءاللہ. اللہ نے کے بعد.